اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میں سب سے پہلے تو اللہ جل شانہ کا شکر گزار ہوں، لاکھ لاکھ شکر ہے اس کا جس کی توفیق اور کرم نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے چنا ہوا ہے۔ اس بزم کا انعقاد کرنے والے محترم جناب چاچا جی نذیر صاحب، جناب مشتاق صاحب، جناب اشتیاق خان صاحب، وہ سب لوگ شکریہ اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جناب حضرت صوفی شمس خان صاحب بتا رہے تھے پہلے ہی کہ یہ جو محفل میلاد ہے یہ منائی نہیں جاتی، منوائی جاتی ہے۔ اسے چونکہ نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہے، اس لیے یہ ہر کس و ناکس کا مقدر نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہ وہ کتاب ہے قرآن جسے پاک لوگوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ جب قرآن کو پاک لوگوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا تو صاحب قرآن کے ذکر کو ناپاک لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ کتاب اور صاحب کتاب کی شان یوں ہے کہ جب ایک کے بارے میں پوچھا جائے تو حوالے میں دوسرا آتا ہے، پوچھا جائے قرآن کی شان کیا ہے تو جواب آتا ہے محمد عربی سے پوچھو، پوچھا جاتا ہے محمد عربی کی شان کیا ہے تو جواب آتا ہے قرآن کو دیکھو۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو سوال ہوا ہے وہ یہی تو تھا کہ آپ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو بتا سکتی تھی نا، گھر میں رہتی تھی، آپ بتا سکتی تھی کہ حضور یوں صبح اٹھتے تھے، یوں نماز پڑھتے تھے، یوں کھانا کھاتے تھے، یوں دوپہر کو آرام کرتے تھے، یوں بات کرتے تھے۔ ایک ایک بات آپ بتا سکتی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا بھی اسی نیت سے تھا کیونکہ حضور گھر میں رہتے ہیں اور گھر والے گھر کی بات کو زیادہ جانتے ہیں، اس لیے پوچھا تھا اس نے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ نے کوئی وضاحت نہیں کی، آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، محمد کا اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن کی آیتوں کو پڑھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق اللہ ان کو دیتا ہے جن کے سینے حسد اور بغض سے پاک ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سوال یہ ہے یہ اتباع کیا ہے؟ یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں، پھر سے دہراتا ہوں کہ اس کا معنی عربی زبان میں اتباع کا لفظ عربوں نے جب لیا تھا تو اس وقت استعمال کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب اونٹنی کا چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پیچھے کتار میں چلتا ہے تو وہ اپنی ماں کے پیروں کے نشانوں کو دیکھ دیکھ کے اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اونٹ کتاروں میں سفر کرتے ہیں تو اونٹنی کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے پیروں کے نشانوں کو دیکھ دیکھ کے اس کے پیچھے چلتا ہے۔
یوں پیروں کے نشانوں کو دیکھ دیکھ کے چلنا، اسے اتباع کہتے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور آپ ان سے کہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور اتباع کا معنی میں نے عرض کیا کہ عربوں نے یہ لفظ رکھا ہے کہاں؟ جہاں اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے اس کے پیروں کے نشانوں کو دیکھ دیکھ کر۔ یہ وہ لفظ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں میں تمہیں بتاؤں میں حضور کی سنت پر کیسے چلتا ہوں، کون تو اتبع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پیچھے یوں چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلا کرتا ہے۔ یہ جو اتباع ہے، حضور کے طریقے پر چلنا، سرکار کی اداؤں کے مطابق ادائیں بنانا، حضور صلی اللہ، اس کی ایکو تھوڑی سی کم کریں، ذرا شور تو نہ پڑے، آواز سمجھ آنی چاہیے۔ تو سرکار کی اداؤں کے مطابق ادائیں اختیار کرنا، سرکار کی سنت کے مطابق چلنا، حضور کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا، یہی تو ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں محمد کا روپ ہر جگہ نظر آئے۔ اس نے جو محبت کی ہے نا سرکار سے، تو محبت کا رنگ یوں بنایا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جس محمد سے اس نے محبت کی ہے اسی کی ادائیں دنیا میں اسے چلتی پھرتی نظر آئیں، ہر شخص محمد کا روپ بن کے نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک نسبت ہے، اور اب اس نسبت پر اس نے دیکھیں انعام کیا رکھا ہے، دنیا کو بتایا کہ اگر کسی کے دل میں میری بڑی چاہت ہو، اللہ کہہ رہا ہے بڑا کوئی مجھے چاہے، بڑا پسند کرے، بڑی مجھ سے محبت کرے، محبت کی قبولیت کی سند یہ ہے کہ وہ میرے محمد کے نقش قدم پہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ قبولیت کی سند، دل میں کوئی لاکھ سوچے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے عشق کرتا ہوں۔ بڑے لوگ ہیں، راہب جو عیسائیوں کے تھے وہ بھی تو اللہ کی عبادت کے لیے دنیا کو چھوڑ کر الگ ہو جایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے رشی، بڑے بڑے جوگی خدا کی محبت کا دعویٰ دل میں لیے ہوئے دنیا کو چھوڑ کر الگ ہو گئے، مگر رب نے فرمایا میں کسی کی محبت کو قبول نہیں کرتا، مجھے صرف وہی محبت قبول ہے جس میں مجھے محمد کا رنگ نظر آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ وہ نظر آئے، خدا کو محمد جہاں نظر آئے وہاں اس کی محبت آ جاتی ہے، وہاں اس کی محبت آ جاتی ہے۔ اب اس پہ اس نے صلہ کیا دیا، فرماتا یہ ہے اے حبیب ان سے کہہ دو، انہیں فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، اس کا صلہ یہ ہوگا کہ میرا رب بھی تم سے محبت کرنے لگ پڑے گا۔ اچھا، اس میں ایک بڑی خاص بات ہے، اللہ خود ہمیں عاشق کے مقام پہ نہیں رکھنا چاہتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم میرے عاشق بن کے جیو، وہ یہ چاہتا ہے کہ تم میرے محبوب بن کے جیو۔ یہ بڑا فرق ہے، یعنی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ میری اتباع کرو، حضور فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے محمد عربی تم کہو ان سے صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بتاؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ تو ہو گیا مقام عشق تمہارا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو میری اتباع کرو۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو گویا اللہ یہ چاہتا ہے کہ فقط ایک محب کی منزل پہ رکے نہ رہنا، محبوب کی منزل پہ آنا، اور اللہ کا محبوب بننے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ محمد کے غلام بن کے رہتے رہو گے۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے ہم جئیں، حضور کی سنت پر ہم چلیں، حضور کی اتباع ہم کریں،
تو ہم بن جاتے ہیں اللہ کے محبوب. میں ایک خاص مرحلے پہ لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو. ہم بن جاتے ہیں اللہ کے محبوب. اب سوال یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب بن جائے تو کیا ہوتا ہے؟ محبوب بن جائے تو کیا ہوتا ہے؟ حدیث بخاری شریف کی ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے جب میرا کوئی محبوب بن جاتا ہے، جب میں کسی سے محبت کرنے لگ پڑتا ہوں، کنتُ سمعہ الذی یسمع بہ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. کس کے؟ جس سے میں محبت کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی محبت کا وہ مقام بڑا ہی اونچا ہے، بڑا ہی اعلیٰ ہے. کوئی بندہ اس دعوے پہ نہیں رہ سکتا کہ اس درجے کی محبت اللہ مجھ سے کر رہا ہے. ہمیں تو ان محبوبوں کا صدقہ کچھ ملا ہوا ہے جو ہم جی رہے ہیں نا، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ان محبوبوں کا صدقہ. ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ خدا کا عذاب اور غضب ہماری طرف توجہ فرما لے. وہ تو بچے اس لیے ہیں کہ جب اسے غصہ آتا ہے تو دیکھتا ہے ہیں تو برے مگر میرے محبوبوں کے دامن سے جڑے ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. محبوب جو بن جاتا ہے اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کنتُ سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. وکنتُ بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. وکنتُ یدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. اور اگلا جملہ میں نے جب بھی سنایا ہے میں ایک عرض کرتا ہوں، میں خدا کی قسم یہ جملہ کبھی کہہ نہیں سکتا. میں کیا کل دنیا کا کوئی عالم یہ جملہ نہ کہہ سکے اگر خود رب نے محمد کی زبان سے کہا نہ ہوتا. کسی کی جرت نہیں یہ جملہ کہنے کی جو اللہ کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں جن سے محبت کرتا ہوں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. وَكُنْتُ رِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهِ، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. یہ بڑا ہی اخیر جملہ ہے. خدا کی قسم اللہ کی شان کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. ہم نہیں جانتے کائنات کتنی بڑی ہے، اور اس ساری کائنات سے بڑا ہے وہ رب، وہ خدا جس کو پرواہ ہی نہیں دنیا کی، جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے ساری دنیا تباہ کر دے. وہ فرماتا ہے تم آسمانوں کی بلندیوں تک گناہوں کے انبار لے کے میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں معاف کرنے میں ذرا دیر نہ لگاؤں. مجھے پرواہ نہیں ہے کتنے گناہ ہیں تمہارے، اور اگر تم نیکیاں بھی آسمان کی بلندیوں تک لے آؤ اور مجھے پسند نہ ہو میں ضائع کر دوں ساری نیکیاں اور مجھے پرواہ تک نہ ہو. کائنات ساری کی ساری اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی؟ وہ اتنا بڑا رب، اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے رب. وہ پروردگار وہ فرمائے جو میرا محبوب بن جاتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں. یہ بھی کہہ سکتا تھا میں اس کے پیروں میں ایک طاقت عطا کر دیتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. یہ بھی اللہ کہہ سکتا تھا میں اس کے پیروں میں ایک نور رکھ دیتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. لفظ تو کئی تھے بات کرنے کو، لیکن اس نے جملہ کتنا بول دیا ہے بڑا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. اس جملے کی تشریح ممکن نہیں ہے. جس کے پاؤں بننے کی اللہ بات کرے، توجہ رہے، وہ جس کے بارے میں یہ کہے کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی زبان تو وہ بنا ہی ہوگا نا. جس کے وہ پاؤں بننے کی بات کر رہا ہے اس کی زبان تو بنا ہی ہوگا. یہی تو کہا تھا مولانا روم نے، اولیاء را ہست قدرت از الہ کہ تیر جستا باز گردانت زرا، گفتاؤ گفتائے اللہ بود حقا کے حلقوں میں ابد اللہ بود. وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر اللہ کے ولی چاہے تو راستے سے پلٹا کے لے آتے.
جو کام کوئی نہیں کر سکتا وہ ولی کر رہے ہیں. کمان سے نکلا ہوا تیر وہ پلٹا کے لا سکتے ہیں، اور ان کا عالم یہ ہے کہ وہ اگر گفتگو کریں تو سمجھو یہ وہ نہیں بول رہے، رب گفتگو کر رہا ہے. اس لیے کہ ان کے تو حلق میں اللہ کے نور کے سوا ہے ہی کچھ نہیں. بڑا مشکل سا مقام ہے، مشکل سا مقام ہے، اس کی تشریح ممکن نہیں ہے. بندہ جتنا مرضی کامل ہو جائے پھر بھی اللہ کا نوکر ہی رہتا ہے. جتنی مرضی عزت اللہ اسے عطا کر دے یہ اللہ کا نوکر اور غلام ہی رہتا ہے. مقام خدائی نہیں ملتا اسے، مگر یہ محبت ہے اس کی کہ وہ اپنی محبت میں یہاں تک آ رہا ہے. اب اگلا جملہ جو میں لینا چاہتا تھا، یہ تو بیچ میں باتیں آ رہی ہیں. اللہ یہ فرما رہا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. محبت جب میں کر لیتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں. پھر یہ بندہ میرا اس مقام پہ آ جاتا ہے لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. اگر یہ بندہ مجھ سے کچھ مانگے، کچھ بھی مانگے، میں اپنے اس بندے کو انکار نہیں کرتا، عطا کر کے دیتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی. میں اپنے بندے کی بات رد نہیں کرتا. کس کی؟ یہ جو محبوب بنا ہے، یہ جو محبوب بنا ہے میں اس کی کوئی بات نہیں موڑتا. یہ اگر مجھ سے کچھ بھی مانگتا ہے میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں. یار بڑی توجہ چاہوں گا. یہ کون ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ایک عام سا بندہ تھا، ایک عام سا بندہ تھا. محمد عربی کے نقش قدم کو قبلہ بنا کے چلتا رہا. اتباع کی ہے اس نے محمد کی، اتباع کی. اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا، اور جب محبوب بنا لیا تو اب اللہ کہتا ہے میں اس کی کوئی بات نہیں موڑتا. معمولی سا بندہ محمد کی اتباع کر کے وہاں پہنچا کہ رب اس کی نہیں موڑتا، اور محمد کے نقش قدم پہ چلنے والا رب اس کی نہیں موڑتا، محمد کی کیسے موڑے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عید میلاد النبی. جس کی پیروی کرنے والا رب کا جب محبوب بنتا ہے تو اللہ اس کی نہیں موڑتا، اللہ اس کی نہیں موڑتا. پھر مجھے بتاؤ کہ محمد عربی کی وہ کیسے موڑے گا؟ پھر وہ بتاؤ کہ سرکار دو عالم اگر اللہ سے کچھ مانگیں گے تو عطاؤں کے خزانے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ رب اپنی عطاؤں کی برسات نازل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یا تو معاملہ یہ ہے سارے محبوبوں کو اللہ سے کچھ مانگنا پڑتا ہے، محمد تو بس چہرہ اٹھا دے، زبان سے کچھ نہ بھی کہیں، بس چہرہ اٹھا دیں تو جبرائیل فوراً آ جاتے ہیں اور حالت نماز میں قرآن کی آیتیں آ جاتی ہیں. مصطفیٰ تو نے چہرہ اٹھایا؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء. یہ جو تو نے چہرہ اٹھایا ہے، جھکایا ہے، پھر اٹھایا ہے، بار بار جو تو چہرہ اٹھا رہا ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. آیت کا انداز ایسے ہے لگتا ہے جیسے رب ہر وقت محمد پہ نظریں رکھ کے بیٹھا ہوا. اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. ایسے تو نے چہرہ اٹھایا، اب دیر نہیں کریں گے، ابھی بدلیں گے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اسی قبلے کی طرف ہم تمہیں پھیر دیں گے جسے تو چاہتا ہے، جسے تو چاہتا ہے. مانگنا تو اگلا مرحلہ ہے، مصطفیٰ تو بس چاہے تو رب کر دیتا ہے. یہ جملہ بڑا کمال ہے. مانگنا تو بعد کا مرحلہ ہے، کچھ چاہنے کے بعد مانگا جاتا ہے نا، مانگنا بعد کی بات ہے. محمد صرف چاہے تو رب کر دیتا ہے. یہ وہ جملہ ہے جو بخاری شریف میں لکھا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم کے سامنے کھڑی ہو کے انہوں نے عرض کیا ہے. ایسا جملہ کوئی اور پتہ نہیں کہہ سکتا یا نہ کہہ سکتا. کیا کہا؟ سیدہ عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ارا ربک
इल्ला युसारिउ फी हवा का। हुजूर मुझे तो बस यही नजर आता है कि आप जो चाहे रब दौड़ के पूरा करने आ जाता, जो आप चाहे रब दौड़ के पूरा करने आ जाता है। अल्लाह का दौड़ना हमारे दौड़ने की तरह नहीं। इसके मतलब यह है कि बहुत जल्द वो काम कर देता है, बहुत जल्द, देर नहीं लगाता। जो आप चाहे, अच्छा जो आप चाहें रब उसे पूरा करने में देर नहीं लगाता। और अगर हुजूर कुछ मांग लें, मैंने अर्ज किया था चाहने से अगला मरहला है मांगना। जहां चाहत पे अताएं आए वहां मांगने पे क्या मामलात बनेंगे। आम महबूब बना है बंदा जो मोहम्मद के नक्शे कदम पे चल के महबूबियत के मंजिल को पहुंचा, रब उसकी नहीं मोड़ता, मोहम्मद अरबी की कैसे मोड़ेगा। तो जब अल्लाह नहीं मोड़ता, यही तो कहा था बरेली के बादशाह ने, क्या कहा, इजाबत ने बढ़ के गले से लगाया, इजाबत ने बढ़ के गले से लगाया। बड़ी जब नाज से दुआए मोहम्मद, जब सरकार की दुआ उठी ना तो रब की कबूलियत आगे से दौड़ के आई और गई, दुआ को गले से लगा लिया। मोहम्मद तूने मांगा, तूने मांगा है, मांग तो सही। तेरी तो जुबान वो है कि मैशर में भी रब कहता है, महबूब कह तो सही। बड़े कमाल लफ्ज़ है, कुल तुस्मा, बात कर तो सही, तेरी सुनी जाएगी। सल तोता, तू मांग तो सही, अताओं के समंदर आएंगे तेरी तरफ, मांग तो सही। ये जो हुजूर का मांगना है इसका बड़ा असर है। और मैं एक दो बातें इस पे अर्ज करूंगा। मैं असल में थोड़ा सा ना, मेरा आज मजाज कुछ और था। हमने जिंदगी में महफिलें बड़ी की हैं, सुनी है आपने भी, जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज एक ऐसा सबक भी आपको सुना जाऊं जो हम आम तौर पे सुनाया नहीं करते, नहीं सुनाया करते, बड़ा कम होता है वो। और सुनाते इसलिए नहीं कि हर जहन उसे बर्दाश्त कर नहीं सकता। ये बात ऐसी है, नाजुक है, मगर मैं उसे मोटा करके खिदमत में रखूंगा ताकि वो समझ आ जाए। सिर्फ महफिल ना हो। हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, बड़े तगड़े लोग होते हैं जिन्हें हम वली अल्लाह कहते हैं, उनके मामलात कुछ और हैं। वो जब या रसूल अल्लाह कहते हैं ना तो हम सोचते हैं जैसे हम या रसूल अल्लाह कर रहे हैं वैसे ये भी कर रहे हैं। बड़ा फ़र्क होता है। हम या रसूल अल्लाह कहते हैं कि या रसूल अल्लाह कहते रहे, शायद कभी मुस्तफ़ा का दीदार आ जाए। हम तलब में रहते हैं और हमारे औलिया जिनको कहते हैं वो या रसूल अल्लाह कहते ही तब है जब मोहम्मद का चेहरा सामने होता है। फ़र्क है, बड़ा फ़र्क है। ऐसे बुजुर्ग भी गुजरे हैं, वो कहते हैं खुदा की कसम एक लम्हे को हुजूर का चेहरा नजरों से हट जाए हम मरना पसंद करेंगे, जीना पसंद ही नहीं करेंगे। बड़ा मरहला, नाजुक मरहला है। लेकिन मैं इस पे आऊंगा, थोड़ा सा मुझे आगे जरा चलने दें। जंग है, लश्कर आ रहा है और एक जगह पर लश्कर रुक गया। लश्कर रुका तो कुछ सहाबा ने शिकायत की, हुजूर भूख ने तंग कर रखा है और खाने के लिए कुछ पास नहीं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, हुजूर सब खाना खत्म हो चुका है जो हमारे पास था। सरकार ने फरमाया, आइंदा का शैउन, कुछ तेरे पास कोई चीज हो? लश्कर का तो खत्म हो गया सारा, कोई चीज तेरे पास हो? उन्होंने कहा, हुजूर बस हमें चंद एक मुट्ठी दो मुट्ठी खजूरें हैं जो मेरे से थैले में हैं, इसके अलावा मुट्ठी दो मुट्ठी खजूरें थैले में हैं, इसके अलावा कुछ पास लश्कर के भी नहीं है। फरमाया अच्छा कपड़ा बिछाओ। कपड़ा बिछाया, सरकार ने अपना दस्ते मुबारक अबू हुरैरा के थैले में डाला और मुट्ठी भर के खजूरों को निकाल के उस चादर पे बिछा दिया। फिर दूसरा हाथ मुबारक फिर डाला, दो मुट्ठियां तो थी, खजूरें निकाल के बाहर रख दी। जब खजूरों को गिना गया, अबू हुरैरा कहते हैं चादर पर 21 खजूरें बिछी हुई थी, कुल 21 खजूरें थी। उनको इकट्ठा करके ना एक डेरी, छोटी सी डेरी बनाई और सरकार ने अपना हाथ मुबारक उनके ऊपर रख दिया। अबू हुरैरा, लश्कर वालों को कहो 10-10 बंदे होके आते जाओ और खजूरें खाते जाओ। लश्कर पूरा बड़ा लश्कर है,
आ रहा है 10-10 बंदे साइडों से, दस्ते मुबारक के इधर उधर से जो खजूरें बाहर निकली हैं उनको उठाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। 10-10 की टोलियां, सारा लश्कर खजूरें खा गया। सरकार के दस्ते मुबारक के नीचे खजूरें थी। जब खजूरें थी, अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर ने हाथ उठाया, 21 की 21 खजूरें नीचे पड़ी हुई थी। तो अब जिन्होंने खाई है वो कहां से आई? लश्कर पूरा खजूरें खा गया। 21 खजूरें तो यहां पड़ी हुई थी, 21 खजूरें। अबू हुरैरा ने देखा यार कमाल हो गई, इन 21 खजूरों में से तो कोई कम नहीं हुई, इसका मतलब खजूरें तो कहीं और से आई। अबू हुरैरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे लिए इन खजूरों में बरकत की दुआ कर दें। भाई ये खजूरें, अब तो हो गया है काम, हो सकता है मैं थैले में डालूं, बरकत खत्म। उन्होंने कहा हुजूर इन खजूरों में मेरे लिए बरकत की दुआ कर दें। सरकारे दो आलम ने खजूरों को दोनों मुट्ठियों में पकड़ा और दुआ फरमाई, परवरदिगारा अबू हुरैरा के लिए खजूरों में बरकत डाल। और फिर अबू हुरैरा को कहा खुज़हुन्ना वजअलहुन्ना फी मिज़वदिका, इनको पकड़ ले और अपने थैले में डाल ले। थैले में डाला अबू हुरैरा ने, नहीं पता था कि क्या हुआ है। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा अब जब भी तेरा जी चाहे ना खजूरें खाने को, जब भी तेरा जी चाहे हाथ थैले में डालना, खा लिया करना, जब भी जी चाहे। अबू हुरैरा कहते हैं मैं खजूरें थैले में से निकालता था, खाता था। मेरे यार सज्जन मिलने आते थे, मैं थैले में हाथ डाल डाल के, मुट्ठियां निकाल निकाल के देता जाता था, खाते जाते थे। मेरे घर वाले बैठते थे, हम खजूरें खाते थे, खाते रहे। सरकार का विसाल हो गया, मेरी खजूरें खत्म नहीं हुई। अबू बकर का जमाना आया, खजूरें थैले में थी, थैला कमर से बांधा हुआ, जब दिल करता खाने की किसे परवाह, खजूरें खत्म हो तो कुछ और करें। और खजूरें मोहम्मद के हाथ की बरकत वाली, बीमारी आती नहीं है, हाजमा ही हाजमा, ताकत ही ताकत। अबू बकर सिद्दीक के 2 साल खिलाफत के गुजर गए, खजूरों का थैला कंधे पे और खजूरें खाते जा रहे हैं। उमर फारूक आए, 10 साल खिलाफत की, अबू हुरैरा के थैले की खजूरें खत्म नहीं हुई। उस्मान गनी का जमाना आया, 11 साल खिलाफत की, उस्मान गनी के 11 सालों में भी अबू हुरैरा की खजूरें वहां थी, खाते रहे। अबू हुरैरा कहते हैं मेरा अंदाजा है, अबू हुरैरा कहते हैं मेरा अंदाजा है, मैंने उस थैले में से 300 मन खजूरें अल्लाह के रास्ते में खराज की थी। और मेरा अंदाजा है कि उस थैले में से निकाल कर मैंने 1800 मन खजूरें खुद खाई हुई थी। वो कहते हैं जिस दिन उस्मान गनी की शहादत हुई, उसी दिन दौड़ ऐसी लगी कि थैला कहीं गिर गया। लोगों को एक गम था, लिन्ना से हम वली हम मान, लोगों को एक गम था कि उस्मान शहीद हो गए। मुझे 2 गम थे कि मेरा थैला भी गुम हो गया। मुझे सिर्फ उस्मान की शहादत का दुख नहीं था, अपने थैले के गुम होने का भी दुख था, वो नहीं मिला। 30 साल खजूरें खाई हैं अबू हुरैरा ने, वो खजूरें जिन पर मोहम्मद ने बरकत की दुआ कर दी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआए मोहम्मद ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। हजरत अनस की वालिदा आई और आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरा जो बेटा है आपका नौकर है, गुलाम है, ख्वाए दो मौका, ये छोटा सा आपका खादम है। वो बच्चे थे 8-10 साल के जब खिदमत में दे गई, ये छोटा सा आपका खादम है, गार बार को सौदा सलफ आपका ले आता है, ये यहाँ आपका नौकर बन के रहता है, हुजूर को इसके लिए दुआ फरमा दे। सरकार दो आलम ने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहु व वलदहु व अतिल हयातहु वगफिर ज़ंबा। अनस उस वक्त 9-10 साल के थे जब ये दुआ हो रही थी। सरकार ने दुआ फरमाई, मौला इसका माल भी बहुत ज्यादा कर, इसकी औलाद भी बहुत ज्यादा कर, इसकी जिंदगी भी बड़ी लंबी कर और इसके गुनाहों को भी माफ कर दे। 4 दुआएं जो दी है ना हजरत अनस को, हजरत अनस कहते हैं दुआएं तो मैंने सुन ली, फिर मैं जिंदगी भर इन 4 दुआओं को पहरा देता रहा हूं, देखता रहा हूं कि मोहम्मद की कौन कौन सी दुआ कब कब पूरी होती रही है। वो कहते हैं अल्लाह ने मुझे माल इतना दिया, मदीने में जितने बाग थे साल में 1 बार फल देते थे, मेरा बाग साल में 2 बार फल देता था। और फिर उम्र मेरी इतनी लंबी हो गई, औलाद इतनी ज्यादा हो गई
کہ میرے بچے بیٹے بیٹیاں اور ان کے آگے پوتے پوتیاں دوتے نواسے، میں 120 بچے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیے ہیں، اپنے اتنے زیادہ جو جوان بھی ہوئے، عمریں بھی ڈلی اور میں نے ان کو دفن کیا۔ 97 سال کی عمر پائی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں 97 سال میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس لیے کہ محمد عربی کی دعا میرا پیچھا کر رہی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں جب 3 دعائیں پچھلی محمد کی پوری ہوئی ہیں تو مجھے اب چوتھی کی بھی امید لگی ہوئی ہے، اللہ نے مجھے معاف کر ہی دینا ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا تھا مولا اسے معاف کر دے۔ دعائے محمد چھوٹی سی بات نہیں ہے، اور میں جو عرض کر رہا تھا نا کہ آج میں ایک نئی بات بتانا چاہتا ہوں، ذرا وہ سن لیں۔ علامہ اقبال نے ایک جملہ کہا تھا، ایک جملہ وہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے شعر میں کہا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور کو زندہ ماننا ایک بات ہے، زندہ مان کر فائدہ لینا یہ دوسری بات ہے۔ زندہ تو مان لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جتنے لوگ زندہ مانتے ہیں یہ روزہ پاک پہ جا کے محمد عربی کی زیارت بھی کرتے ہیں؟ ہر ایک کو تو زیارت میسر نہیں۔ وہ میر علی شاہ ہے جو روزے کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کے دعائیں کرتا ہے، فریادیں کرتا ہے، اور جب نہیں سنی جاتی بڑا کہتا ہے لاؤ مخ تو مخطط برد یمن، من باوری جھلک دکھاؤ سجن۔ وہ نعرے امیدیں لگاتا ہے، حضور ذرا یہ چادر مبارک چہرے سے اتار کے مجھے زیارت تو بخشے اپنی، اور وہ زیارت نہیں عطا ہوتی۔ حجرے تو مسجد آؤ ڈولن، نوری جات دے کارن سارے سکن۔ میرے علی شاہ فریادیں کرتے ہیں، نئی باتیں ہوتی، دیدار نہیں ہوتا، اور پھر میرے علی شاہ تڑپ کے کہتے ہیں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ تھی کتھے جاڑیاں۔ اور جب یہ شعر لکھتے ہیں نا تو رات کو محمد عربی خواب میں تشریف لے آتے ہیں۔ تیری آنکھیں گستاخ تو نہیں ہیں، تیری آنکھیں گستاخ تو نہیں ہیں، گستاخ آنکھیں تو محمد کے چہرے پہ پڑھ ہی نہیں سکتی۔ یہی تو بتانے آئے تھے سرکار، یہی تو بتانے آئے تھے تو پیارا ہے۔ میرے علی شاہ وہاں کھڑے ہو کے، بزرگ جاتے ہیں وہاں اور عرض کرتے ہیں آقا خوابوں میں تو دیکھا ہے، آج یہاں حاضر ہوئے ہیں، دیکھ کے جانا چاہتے ہیں۔ ان کے معاملات اور ہیں، ان کے معاملات اور ہیں، لیکن ہم نے بھی تو زندہ مانا ہے نا سرکار کو، کچھ ہمیں بھی تو لینا چاہیے۔ علامہ اقبال کی بات سنیں، علامہ اقبال، میں پھر اسی پہ ختم بھی کروں گا، وقت بھی مختصر ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میرا یہ عقیدہ ہے، یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، میں نہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں، اور اگلا جملہ، اور آپ سے آج بھی اسی طرح فیض حاصل کیا جا سکتا ہے جیسے صحابہ کرام حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ مشکل بات ہے، کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جیسے صحابہ کرام حاصل کیا کرتے تھے ویسے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یار میں عرض کرتا ہوں، ہم نے نمازیں پڑھی، کیوں؟ محمد کا حکم ہے، اللہ نے قرآن میں حکم دیا، عبادت کی، لیکن آج ذرا ایک نماز اس لیے بھی پڑھنا جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، مولا اس شخص پر رحم فرمانا جو نماز عصر سے پہلے 4 سنتیں ادا کر دے گا۔ 4 فرض ہے نا عصر کے، ان سے پہلے کتنی رکعتیں ادا کرنی ہے؟ 4۔ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ پروردگارا اس شخص پر رحم فرما جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت ادا کرے۔ یار مجھے بتاؤ یہ دعا کس زبان سے نکلی ہے؟ وہی زبان محمد جو ابو ہریرہ کو نوازتی ہے، وہی زبان محمد جو انس کو نواز گئی۔ دعا کیا ہے؟ جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے، پروردگارا اس پر رحم فرما۔ اب میں عرض کرتا ہوں، عصر کی نماز پڑھیں، 4 رکعت پہلے پڑھیں، نیت عبادت اور حکم کی نہیں، نیت یہ ہو کہ یہ جو پہلی 4 رکعتیں ہیں یہ میں اس لیے پڑھنے لگا ہوں کہ محمد کی دعا مجھے لگ جائے۔
اور نماز ختم ہونے کے بعد ہاتھ اٹھاؤ اور کہو مولا میں نے جو فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی ہیں تیرے نبی محمد کا فرمان ذہن میں رکھ کر پڑھی ہیں. تیرے نبی نے دعا کی تھی کہ جو پڑھے گا اس پر اللہ رحم کرے. مولا یہ 4 رکعتیں تیرے نبی کے فرمان کے تحت میں نے پڑھی ہے, اب مجھ پر رحم کر. فرمان تیرے نبی کا ہے, رحم تو کر. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, پڑھ کے دیکھیں ذرا. 4 رکعتیں پہلے بھی آپ نے پڑھی ہیں, پہلے بھی آپ نے زندگی بھر پڑھی ہیں, مگر پہلے پڑھی ہے عصر کی نماز کا حصہ سمجھ کر, پہلے پڑھی ہے عصر کی نماز سمجھ کر. میں جو عرض کرتا ہوں محمد کا فرمان اور محمد کی خیرات سمجھ کر پڑھیں, یہ سمجھ کر پڑھیں کہ حضور نے فرمایا تھا جو 4 رکعتیں پہلے پڑھے گا اللہ اس پہ رحم کرے گا. اب یہ معاملہ اللہ کا ہے, دعا محمد کی ہے, دعا جانے خدا جانے, اب نہیں رد ہوگی. رحم فرماتا ہے وہی سرکار دو عالم کی زبان فرماتی ہے رحم اللہ من قالا خیرن او سمتا. اللہ رحم کرے اس پر جو یا بولے تو اچھا بولے نہیں تو چپ رہے. میں کہتا ہوں اگر حضور کا فرمان حضور کی دعا کو لینا ہے نا تو پھر بولیاں ٹھیک کر لیں. اگر ہمارا کلام اچھا ہو گیا, نہیں تو خاموشی. بولنا ہے تو اچھا, اس کو چھوڑ دیں, اونچا نیچا نہ کریں, برباد میرا گلا کر دے گا. وہ اگر بولے اچھا بولے, نہیں تو خاموش رہیں. خاموشی بہتر ہے نہ اس برا بولنے سے. گالی آئے, غصہ آئے, دل کرے بولنے کو, سوچو اب اگر میں چپ رہوں گا تو محمد کی دعا میرے پیچھے آئے گی. خدا کی قسم چلتے پھرتے محمد کی دعائیں ساتھ جاتی ہیں. ایک مرتبہ یہ آزما کے تو دیکھیں, یہ فارمولہ کر کے تو دیکھیں, اور پھر آ کے مجھے بتائیں یار ہم نے تو اس نیت سے پڑھی تھی, رحم نہیں کیا اللہ نے. ہم محمد عربی کے فرمان کے پہرے دار نوکر بن کے بیٹھے ہیں. بتائیں گے, عرض کریں گے, سرکار کا ہر فرمان سچ ہوتا ہے, آپ کا ہر فرمان حق ہوتا ہے. بزرگوں کی برکتیں نسبتیں یہ تو ہمیں سبق سکھاتی ہیں, لیکن میں عرض کرتا ہوں محمد کی دعائیں آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان سے محروم نہ رہیں, ان سے محروم نہ رہیں. حضور آج بھی زندہ ہیں اور ہمارے لیے آج بھی دعائیں کر رہے ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی تمام برکتیں عطا فرمائے اور حضور کی محبت سے ہمارے سینے ٹھنڈے فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.